کہ جب ہمیں اس ایکٹ کا پتہ چلا کہ راجہ امجد صاحب جو ادھر بیٹھے ہوئے میرے انکل ہیں، ابو کے میرے کزن ہیں، دوسرے راجہ عباس صاحب جو کہ سپریم کورٹ کے وکیل ہیں، میری یہ خواہش تھی کہ ان میں سے کوئی یہ کیس کرے. لیکن ہوا یہ جی کہ میرے والد صاحب نے ایک کوئی رجسٹر رکھا ہوا ہے، وہ رجسٹر جب بھی ایسی کوئی بات ہوتی ہے وہ رجسٹر کھول لیتے ہیں. تو انہوں نے اپنی زبان میں مجھے کہا کہ ہاں وہ منگاؤ رجسٹر سے. اس رجسٹر کے اندر انہوں نے آج تک میرے پہ جو خرچہ کیا ہے جی وہ سارا انہوں نے اس پہ لکھا ہوا ہے. تو میں تو خیر وہ پیسے پورے نہیں کر سکتا جو پیسے انہوں نے اس وقت پہ میرے پہ لگا دیے ہیں کہ آج میں آپ لوگوں کے سامنے معززین کے سامنے کھڑا ہوا بات چیت کر رہا ہوں. لیکن میں نے ایک چھوٹی سی کوشش کی تھی. میں آپ لوگوں کو یہ بات کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ اسٹے ڈزنٹ مین کہ یہ اینڈ ہو گیا یا یہ ہماری بہت بڑی وکٹری ہے. اسٹے از جسٹ اے پارٹ آف لیٹیگیشن. ہمارا ادھر رائٹ بنتا تھا، معزز عدالت کو یہ چیز فیل ہوئی کہ ہمارا ادھر رائٹ انفرنج. ہم اس پنڈال میں انتہائی معزز ممبر کور کمیٹی جنہوں نے 2 فروری پچھلے سال میری مراد ڈویال سے پرزور تحریک آغاز کیا اور ایک بدماش انتظامی افیسر کو وہاں روک کر تاریخی طور پر اس تحریک کو تقویت بخشی. میری مراد ڈویال سے خواجہ میران ارشد ایڈوکیٹ، امن کو اس پنڈال میں امن پر خوش آمدید کہتے ہیں. جناب میران ارشد ایڈوکیٹ جو بھی ابھی اس پنڈال میں تشریف لائے ہیں، میں تمام حاضرین سے گزارش کروں گا پرجوش ان کا استقبال کریں. میران ارشد ایڈوکیٹ. تو ہم بات کر رہے تھے جی اسٹے آرڈر کی. اسٹے تو ہمیں مل گیا، لیکن اصل کامیابی ہماری اس ٹائم ہوگی جب ہم یہ کیس جیتیں گے اور انشاءاللہ یہ کیس ہم جیتیں گے. اس کے اندر آپ لوگوں کی دعائیں موجود ہیں، ہماری تھوڑی بہت محنت اس کے اندر موجود ہے. لیکن جی جیسے کہ راٹھور صاحب نے بھی اس بات کا بھی ذکر کیا کہ یہ کام حکومت کا ہے کہ وہ لوگوں کو روزگار فراہم کرے. اب ادھر تو یہ حکومت کا کام ہوٹل وغیرہ کر رہے تھے نا. اور اگر آپ آزاد کشمیر کو دیکھیں تو آج آزاد کشمیر کے اندر سب سے زیادہ ہماری ریلائنس کس کے اوپر ہے جی کہ سرکاری جاب مل جائے. سرکار کتنی جاب آپ کو دے سکتی ہے؟ مطلب آپ اگر پوری دنیا میں دیکھیں نا، ایک پرائیویٹ سیکٹر ایک گورنمنٹ کے ساتھ مل کے چلتا ہے، لیکن ہمارے ادھر انفارچونیٹلی ایسا کوئی سسٹم بن ہی نہیں سکا. ہم لوگوں کو اسی طرف لگایا گیا، جبکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پرائیویٹ سیکٹر کے اندر تو گروتھ کے کافی چانسز ہیں. خاص طور پہ اگر ہم آزاد کشمیر کو دیکھ لیں تو ٹورزم کے اندر جو ہمارے پاس ادھر جیسی نیچرل بیوٹی ہے ویسی آپ کو دنیا میں بہت کم ملتی ہے، مل جاتی ہے لیکن بہت کم ملتی ہے. تو اس چیز کو میں کہتا ہوں کہ یہ ہوٹل وغیرہ نے جو سٹیپ لیا، اپنی جیب سے پیسے لگائے اور دور دراز نیلم کے دور دراز علاقوں کے اندر ہوٹل بنا دیے، باقی بھی جو انویسٹمنٹس وغیرہ کی، وہ کمینڈیبل چیز تھی. اس چیز کو کمینڈ کرنے کے بجائے گورنمنٹ نے یہ مناسب سمجھا جی کہ ان لوگوں نے بہت کما لیا، اب ان سے پیسے نکالے جائیں. اب اس طرح تو کوئی ملک نہیں چل سکتا نا. یہ تو دونوں گورنمنٹ کو ان لوگوں کو دینا چاہیے تھا rather than taking something away from them. تو اس کے اندر ایک جو سب سے بڑی پرابلم تھی جی جس کے اوپر معزز عدالت نے بھی اپنی آبزرویشن دی تھی ان دا کورٹ روم، وہ یہ تھی جی کہ ایک ڈائریکٹر جنرل جو کہ گریڈ 20 کا سرکاری آفیسر ہوتا ہے، اس کو آپ کے اوپر ایک کنٹرولر لگا دیا جائے گا اس ایکٹ کے بعد. اس میں اب اس کے اختیارات کیا ہیں؟ اس کے اختیارات ایک ہوٹل کے مالک سے زیادہ اس کے اختیارات ہیں کہ مالک کے اوپر انہوں نے ایک اور مالک بٹھا دیا ہو. آپ آنسریبل ہیں اسے. آپ اپنے ریٹ فیئر ریٹ کی جو اس کے اندر وہ بات کرتے ہیں، آپ اپنے ریٹ کا تعین بھی کنٹرولر سے پوچھے بغیر نہیں کر سکتے. اب یہ بات تو سمجھ سے باہر ہے کہ پوری دنیا کے اندر آپ دیکھیں جہاں پہ بھی ٹورزم ہے، آپ سری لنکا کو دیکھ لیں، آپ انگلینڈ کو دیکھ لیں، دنیا کے کسی بھی ایسے ملک کی آپ مثال لے لیں جہاں پہ ٹورزم ایک مین سیکٹر ہے، وہاں پہ ایسا کوئی بھی آپ کی فیئر پرائز پالیسی موجود نہیں ہے. بات یہ ہوتی ہے جی کہ اب تو انٹرنیٹ ہر بندے کی پہنچ میں ہے. آپ کا جو بھی گیسٹ آئے گا آپ کے ہوٹل میں، اس نے اس سے پہلے لازمی طور پہ اپنی ریسرچ کی ہوگی. وہ ساری آپ کی امینٹیز دیکھے گا، وہ ساری چیزیں آپ کے ارد گرد کی دیکھے گا، ماحول دیکھے گا، اس کے بعد وہ آپ کو سلیکٹ کرے گا. اگر وہ ویلنگ ہے آپ کو پیسے دینے کے لیے
تو مطلب مجھے نہیں سمجھ آتی کہ کنٹرولر صاحب کو اس کے اوپر کیا اعتراض ہو سکتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہم یہ بھی نہیں چاہتے اور ہم اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی آئے تو ہم اس کی کھال اتار لیں گے, جیسے کہ کافی مثالیں ایسی موجود ہیں. ہمارے الحمدللہ کشمیر کی ایسی کوئی مثال موجود نہیں ہے, ہم لوگ تو احساس کرنے والے لوگ ہیں. تو اس کے اندر مطلب آپ کی لا آف اکنامکس ہے کہ آپ کی پرائس تو کمپٹیشن خود ڈرائیو کرتا ہے. تو اب جس طرح مہنگائی ہو رہی ہے اس کے اندر اگر آپ کی پرائس یہ رکھ دیتے ہیں ایسی جو کہ انہیں سوٹ کرتی ہے, آپ کو نہیں سوٹ کرتی, آپ نے تو ملازمین کی تنخواہیں بھی دینی ہے, آپ نے تو بجلی کے بل بھی دینے ہیں. الحمدللہ اب تو بجلی کے بل یہ عوامی ایکشن کمیٹی کی محنت کی وجہ سے, کوشش کی وجہ سے وہ کم ہو گئے ہیں, اور اس کے لیے ہم بالکل انہیں کنگریچولیٹ کرنا چاہتے ہیں جی کہ یہ ایک بہت بڑا کام تھا. اور اس کی وجہ سے پاکستان کے اندر جتنی ہماری عزت وقار میں اضافہ ہوا آپ سوچ نہیں سکتے. جب یہ ہمارا نوٹیفیکیشن ہوا پہلی دفعہ بلز کا, اس کے بعد میں بار روم میں گیا تو لوگوں نے اٹھ کھڑے ہو کے تالیاں بجائی اور انہوں نے کہا جی کہ آپ لوگوں نے جو کام کر دیا یہ تو مطلب سوچا نہیں جا سکتا, اس کی مثال نہیں ملتی. اس کے بعد میں بات کر رہا تھا جی کنٹرولر کے اختیارات کی. اگر کنٹرولر کے ایک تو میں نے آپ کو فیئر ریٹ کی بات بتا دی, یہ ایکٹ کے اندر موجود ہے. اس کے بعد کنٹرولر جب مرضی چاہے وہ آپ کا کوئی روم بھی خالی کروا سکتا ہے کہ آپ کی بکنگ ہوئی ہے لیکن کنٹرولر صاحب کو ضرورت پڑ گئی ہے, ان کے کوئی مہمان آ گئے ہیں, تو وہ کسی ٹائم بھی آپ کا روم خالی کروا سکتے ہیں اور آپ اس کے اوپر کچھ نہیں کر سکتے. تو یہ بات تو بالکل ناجائز ہے کہ ایک تو اچھا اس بات کا بھی اس پہ نہیں لکھا ہوا کہ کنٹرولر آپ کو جو ریٹ اس میں فکس کیا ہے کیا وہ ریٹ بھی آپ کو دے گا یا نہیں دے گا. تو یہ سرکاری لوگ جو ہوتے ہیں ان کا اپنا ایک طریقہ کار ہوتا ہے جی. تو یہ سرکاری لوگ آپ کے پرائیویٹ اداروں کو یا پرائیویٹ اینٹیٹیز کو نہیں چلا سکتے اس طرح. ہمارے پاس ریسورسز جو ہوتے ہیں وہ لمیٹڈ ہوتے ہیں, ہم نے اسی کے اندر چلنا ہوتا ہے, ہم نے اسی کے ساتھ ہی سب کچھ کرنا ہوتا ہے. تو بہرحال اس کا مقصد یہی تھا. اس کے بعد اگر ہم دیکھتے ہیں جی تو اچھا ایک چیز جس کے اوپر ہماری کافی ڈسکشن ہوئی تھی شروع میں, دیٹ واز اباؤٹ دا رجسٹریشن, کہ کیا ان ہوٹلز کو رجسٹر ہونا چاہیے ٹورزم ڈپارٹمنٹ کے ساتھ. دیکھیں رجسٹریشن جو ہے نا جی یہ آپ کی کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹ ہے, آپ رجسٹریشن سے انکار نہیں کر سکتے. لیکن بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کتنی رجسٹریشن کروائیں گے, کتنے اداروں کے ساتھ رجسٹریشن کروائیں گے. آپ اتنا تو کمائیں گے نہیں جتنا آپ رجسٹریشن فیس میں دے دیں گے. تو اس طرح until and unless they come up with some better idea یا کوئی سولوشن لے کے آئیں, اس طرح تو رجسٹریشن کروانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے ان کی بات مان لی, آپ نے رجسٹر کروا لیا ابھی, تو اس کے بعد تو یہ ایکٹ آپ کے اوپر لاگو ہو جائے. آلدو ہمارے پاس ابھی اسٹے موجود ہے, ابھی یہ اس طرح نہیں ہو سکتا, لیکن اس وقت اگر آپ یہ کروا لیتے تو آج ہماری پوزیشن کچھ اور ہوتی. بہرحال اچھا اس کے بعد انہوں نے جو اپیل اور ریویژن کا اس ایکٹ کے اندر جو بات کی ہے جی, یہ آپ کی اپیلیں کوئی بھی جو فیصلہ ہوگا جو کہ ڈپٹی کنٹرولر کی طرف سے ہوگا یا اسسٹنٹ کنٹرولر کی طرف سے ہوگا. اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ صرف کنٹرولر نہیں ہے, کنٹرولر کے ساتھ ڈپٹی کنٹرولر بھی ہے اور اسسٹنٹ کنٹرولر بھی ہے جو آپ کے خلاف کوئی فیصلہ دے سکتا ہے. لائک کسی جگہ اسے فیل ہوتا ہے جی کہ آپ نے کوئی ریٹ زیادہ کیا ہوا ہے یا کوئی ایسی چیز ہے جو وہ اپنی ایس او پی کے مطابق وہ سمجھتے ہیں کہ یہ درست نہیں ہے, اس کے اوپر آپ کے خلاف کوئی بھی فیصلہ وہ دے سکتے ہیں اس ایکٹ کے مطابق. تو اس کے اوپر جو اپیل کے لیے انہوں نے ٹرائیبیونل بنایا جی, اس کے اندر بھی سارے آفیسر وہی سرکاری آفیسر بھی ہیں جو ہم جن کے خلاف ہم اپیل کر رہے ہیں وہی بیسیکلی ہماری اپیل سن رہے ہیں. تو یہ بھی چیز ہم نے چیلنج کی تھی. اور ایک چیز اور بھی تھی اس کے اندر, ڈسکریمنیشن کا پوائنٹ تھا جی کہ گورنمنٹ تھرو نوٹیفیکیشن جسے چاہے جس ہوٹل کو چاہے وہ اسے استثناء دے سکتی ہے. لائک اس کے اوپر یہ ایکٹ لاگو نہیں ہوگا, اسے کوئی ضرورت نہیں ہے رجسٹریشن کروانے کی کرنے کی. مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں کے اوپر وہ ہاتھ نہیں ڈال سکتے, لائک کوئی بڑے نام ہوں گے, ان لوگوں کو ضرورت نہیں ہے. لیکن جو لوگ یہاں کے ٹیکس پیئر ہیں انہیں ضرورت ہے کہ وہ
بالکل اپنے اوپر ایک کنٹرولر کو بٹھا لیں اور ہر چیز کی رپورٹ کنٹرولر کو کیا جائے. تو یہ ہماری جی ریٹ پٹیشن کا خلاصہ یہ تھا. باقی یہ پبلک ڈاکیومنٹ ہے کہ ہر کسی کو اویلیبل ہو سکتا ہے, جسے چاہیے ہو. اگر کوئی میرے ساتھ بات بھی کرنا چاہتا ہے تو میں اس کے لیے بھی تیار ہوں. کوئی کسی نے سوال پوچھنا ہے اس کے لیے بھی میں بالکل تیار ہو کے آیا ہوں. اچھا جی, اس کے اندر جو ہم نے گراؤنڈ لیے ہیں جی, یہ ہمارے چند ہی اس کے اندر گراؤنڈ ہیں, زیادہ لمبے چوڑے نہیں ہیں. لیکن اس کے اندر سے میں سیدھا گراؤنڈ جو ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہتا ہوں, تاکہ آپ لوگوں کو اندازہ ہو جائے کہ ہم لوگوں نے کیس کیا کیا اور ہمیں اسٹے کیا ملا ہے اس کے اوپر. تو اس کے اندر جو ہمارا پہلا گراؤنڈ تھا, دیٹ واز دیٹ the act contradicts principles of policy and several fundamental rights enshrined in the Azad Jammu and Kashmir Interim Constitution 1974. اس کے اندر ہمارا آرٹیکل 441 تھا, which was right to life and liberty تھا. پھر اس کے بعد آرٹیکل 448 right to freedom of trade, business or profession. لائک آپ کو یہ رائٹ ہے جی, کانسٹیٹیوشن آپ کو یہ رائٹ پرووائڈ کرتا ہے کہ آپ کوئی بھی بزنس کر سکتے ہیں as far as it is legal. تو اس کے اوپر اگر آپ کے اوپر اس طرح کے قانون قوانین بنا دیے جائیں گے تو آپ کے لیے تو مشکل ہو جائے گا. اس کے بعد آگے تھا ہمارا آرٹیکل 4413 which is right to property. یہ رائٹ ٹو پراپرٹی کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ کی پراپرٹی ہے اس پراپرٹی کے اوپر آپ کا رائٹ ہے. although گورنمنٹ کی طرف سے کچھ پالیسیز ہوتی ہیں جس پہ عمل درآمد ضروری ہوتا ہے, لیکن بات کیا ہے, آپ کی پراپرٹی کے اوپر کسی اور کو اس کا مالک تو نہیں بنایا جا سکتا نا جی. یہ تو انفیکٹ کسی اور کو مالک بنانے کی بات ہے کہ وہ آپ کو بتائیں گے کہ آپ نے اچھا یہ بھی ایک اور بات ہے کہ اس کے اندر انہوں نے بتانا ہے کہ آکیوپینسی بھی کتنی ہوگی جی. یہ بڑا ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ سپوز وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ آپ کے پاس آکیوپینسی کے آپ 3 بندوں کو اس کمرے میں رکھ سکتے ہیں. اب بات یہ ہے جی کہ کوئی سپوز, یا میں اسے آسان کرتا ہوں, 2 بندوں کو رکھ سکتے ہیں. سپوز کوئی 2 لوگ آ گئے اور رات کو 12 بجے کوئی ان کے ساتھ کوئی بچہ ہے چھوٹا, وہ اب اس بچے کو کہاں چھوڑیں گے جی. اس بچے کے لیے وہ اس ٹائم کنٹرولر صاحب کو فون کر کے اجازت لیں گے. یہ اس میں ہے کہ اگر آپ نے زیادہ اس میں کسی وجہ سے آکیوپینسی اپنی کرنی ہے تو فار دیٹ یو ول ہیو ٹو ٹیک پرمیشن فرام دا کنٹرولر, تو وچ از ناٹ جسٹیفائبل. اچھا آگے ہم بھی اس میں دیکھتے ہیں کہ ایک چیز تو یہ آ گئی اس کے اندر جو ہم نے گراؤنڈ لیا تھا کہ کسی بھی قانون کا مطلب کچھ قوانین ہوتے ہیں جن کا ریٹروسپیکٹو افیکٹ کے اپنے جب وہ قانون بنے اس سے پہلے والی چیزوں کو افیکٹ دیا جا سکتا ہے. لیکن ان چیزوں میں جو ایک چیز آپ کی آلریڈی چلتی جا رہی ہے, جو آپ کے ہوٹل وغیرہ پہلے سے پرفارم کر رہے ہیں اپنی ڈیوٹیز یا اپنے فنکشن, ان کے اوپر اس قانون کا اطلاق نہیں ہو سکتا. اب یہ اگر قانون بن جاتا ہے تو اس کا اطلاق پروسپیکٹولی ہوگا کہ اس کے بعد سے جو ہوٹل وغیرہ رجسٹر ہوں گے ان کے اوپر اس کا اطلاق ہوگا, آپ کے اوپر اس کا اطلاق اس طرح نہیں ہو سکتا. اس کے بعد ہم نے یہ بات کی کہ ریڈنڈنٹ رجسٹریشن فی, the act mandates registration fee with the tourism department, duplicating existing tax registration and creating an additional financial burden on petitioners' lawful businesses. یہ بات میں پہلے آپ لوگوں سے کر چکا ہوں کہ اس کے اندر آپ لوگ تو آلریڈی کتنی جگہ پہ رجسٹرڈ ہیں, اب مطلب آپ کتنی رجسٹریشن فی دیں گے کہ اس کے بعد اگر اور کوئی اتھارٹی بنتی ہے تو اسے بھی آپ کو رجسٹریشن فی دینی پڑے گی. آپ کے اوپر تو کسی ٹائم بھی کوئی رجسٹریشن فی لگائی جا سکتی ہے نا. تو اس چیز کو ختم ہونا چاہیے کہ ایک دفعہ یہ ڈیسائیڈ کر لیں, ہمیں رجسٹریشن فی دینے میں کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن کم از کم ہمیں یہ تو پتا ہو کہ ہم نے کتنی اتھارٹیز کو رجسٹریشن فی دینی ہے نا. کل کو ایک اور اتھارٹی بنے گی تو اسے بھی ہم دیں گے. پھر اس کے بعد آپ کی انسپیکشن سیکشن 5 کے اندر, Section 5 that empowers non-certified personnel to establish and enforce hygiene standards as per ISO standard provided in Schedule 1 of that. اب بات یہ ہے کہ آپ کے اسٹینڈرڈ ISO کے بتائیں گے جی آپ کو ٹورزم ڈپارٹمنٹ والے,
اب کوئی یہ پوچھے کہ ٹورزم ڈپارٹمنٹ میں کون سا ایسا بندہ ہے جی جس نے کوئی ISO کی سرٹیفکیشن کی ہوئی ہے, جو کسی ہوٹل انڈسٹری میں رہا ہوا ہے, اس کے پاس تو ایکسپیرینس ہی نہیں ہے جی. یہ تو اپنا ایک اسٹیٹ گیسٹ ہاؤس چلاتے ہیں اور اس کے اندر بھی کوئی یہ اچھا پرفارم نہیں کر رہے, جس کی وجہ سے ہم لوگوں کا بزنس ان سے بہتر ہے. وہ تو ٹوٹلی اسٹیٹ اونڈ ہے, ان کے پاس تو ریسورسز زیادہ ہیں, وہ تو بہت اچھے طریقے سے یہ چلا سکتے ہیں. تو بہرحال آگے اچھا, یہ آگے ہمارے کچھ قانونی پوائنٹس ہیں جو ہم نے اس کے اندر لیے ہوئے ہیں. یہ اوورلی ریسٹرکٹیو ریگولیشن, لیک آف اسٹیک ہولڈر انپوٹ, کہ جب یہ ایکٹ بنا, اس ایکٹ کے اندر اسٹیک ہولڈر جو کہ اصل میں اس سے افیکٹ ہو رہے ہیں, جو کہ اونرز ہیں, جنہوں نے اپنا کیپٹل لگایا ہوا ہے, پیسہ لگایا ہوا ہے, اپنی پراپرٹیز ادھر دی ہوئی ہیں, ان لوگوں کے ساتھ اس کے اندر کوئی انہوں نے مشاورت نہیں کی. پھر آگے ہم نے پرائس کنٹرول کی بات کی ہوئی ہے, اور اس کے بعد ایڈوائزری کمیٹی کی بات ہم آلریڈی کر چکے ہوئے ہیں. رجسٹریشن کی بات بھی ہماری ہو گئی ہے. ایشو آف لائسنس, ایوری اونر شیل آفٹر رجسٹریشن آف ہز ہوٹل or restaurant under section 5 obtain a license from controller on payment of such fee as may be prescribed. تو یہ لائسنس والی بھی بات وہی ہے جو ہم نے آلریڈی کر لی ہوئی ہے. پھر اس کے بعد اپروول آف فیئر ریٹس والی بات ہے کہ یہ آپ کا یہ اتھارٹی آپ کے فیئر ریٹس کو ڈٹرمن کرے گی, جس کی ہم آلریڈی بات کر چکے ہوئے ہیں. تو بہرحال جی اس کے اوپر ہمیں اسٹے تو مل گیا ہے, جو اسٹے ابھی تک برقرار ہے, اور انشاءاللہ امید ہماری یہ ہے کہ آپ لوگوں کی دعاؤں کے ساتھ ہم لوگ انشاءاللہ آگے یہ کیس بھی جیتیں گے. لیکن مجھے خود بتاتے خود یہ تھوڑا سا افسوس ہوا. آج ماشاءاللہ آپ لوگ سارے کسی نہ کسی ہوٹل ریسٹورینٹ کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں ادھر, لیکن اس پٹیشن کے اندر ہمارے پاس ٹوٹل 6, 7 یا 8 لوگ موجود تھے, اس سے زیادہ ہمارے پاس لوگ موجود نہیں تھے. تو ہم لوگوں کو آپ نے دیکھا نا, آپ لوگ یونائٹ ہوئے, عوامی ایکشن کمیٹی نے جس طرح اپنے مطالبات منظور کروائے جو کہ جائز مطالبات تھے, اسی طرح اگر آپ لوگ سارے یونائٹ ہو جائیں تو آپ لوگ تو اپنا کوئی بھی مطالبہ منظور کروا سکتے ہیں. تو یونٹی از دا مین تھنگ ہے. تو میں بس اس سے زیادہ جی تقریریں وغیرہ تو مجھے نہیں آتی, میں تو آرگیومنٹس کرتا ہوں جی کورٹ کے اندر. تو میری طرف سے بھی اتنا ہی. اگر آپ لوگوں کا کوئی سوال کرا ہو تو اٹ از موسٹ ویلکم. میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ آپ کے سوال کو پراپرلی ایڈریس کیا جائے گی. تو تھینک یو ویری مچ فرام می. السلام علیکم.